بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہوں کے اندر جو مشکلات یا رکاوٹیں پیدا کرنے والی سر فہرست رسم ہے وہ جہیز کی رسم ہے، اور ہم اس جہیز کو جب تک تیار نہ کر لیں، جب تک ادا نہ کر لیں، ہم اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا عیب سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو جہیز ہے ہم بہت ساری مختلف سوچیں ذہن میں رکھ کر ہم دیتے ہیں۔ کبھی ہم دیتے ہیں کہ جی ہمارے سارے دے رہے ہیں، خاندانی رسم ہے، معاشرے کی رسم ہے، رواج ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی بیٹی کو سسرال میں تانے ملتے ہیں۔ کبھی کن وجوہات کی بنا پر یہ جہیز ہم دیتے ہیں، اور پھر اس کی تیاری کے لیے ہم مختلف مرحلے تیار کرتے ہیں۔ کبھی سود پہ قرضہ لیتے ہیں، کبھی مسجدوں سے، مارکیٹوں سے، بس اڈوں سے چندے کرتے ہیں، کبھی بھیک مانگتے ہیں، اور کبھی مسجدوں سے چندے کرتے ہیں، گردے بیچتے ہیں، مکانات بیچتے ہیں۔ مختلف ذرائع حلال حرام کے استعمال کر کے ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں۔ اور یہ بات خود سوچیں کہ جب ہم سود لے کر اپنی بیٹی کو جہیز دیں گے، اور وہ یہ جو سود کا پیسہ، سود کا سامان لے کر ایک نئے گھر کی ابتدا کرے گی، تو اس گھر کے اندر اس کو سکون کیسے ملے گا، اس کو اطمینان کیسے ملے گا، ان کی نئی زندگی کی شروعات کیسے ہوں گی جب ان کی ابتدا ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے ہے۔ تو قرآن مجید جہیز کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہم آئیے آپ کو قرآن مجید کی یہ آیت سناتے ہیں۔ پہلے آئیے قرآن مجید کی یہ آیت سنتے ہیں۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو۔ اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زد و کوب کرو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔